ناظرین، کیا امریکہ ایمن الظواہری کے بعد اپنے موسٹ وانٹڈ مزید ٹارگٹس جیسے طالبان حکومت کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی یا اس کے وہ رشتہ دار جن پر لاکھوں ڈالر کی ہیڈ منی ہے، کیا اب انہیں ہٹ کر سکتا ہے؟ گزشتہ اتوار صبح 6:18 پر افغانستان کے دارالحکومت کابل شہر کے بیچوں بیچ ایک بلڈنگ پر میزائل فائر ہوتا ہے اور عمارت کی بالکنی میں کھڑا ایک شخص موقع پر ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ خبر امریکی میڈیا میں نشر ہوتی ہے اور فوری طور پر پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، جس کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن میڈیا کو یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کے دشمن اور القاعدہ کے سربراہ ایمن الظواہری کو ایک ڈرون اٹیک میں مار ڈالا ہے۔ یہ خبر منظر عام پر آنے کے بعد کئی افواہیں اور چہمگوئیاں بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس میں سب سے اہم اور اصل سوال یہ تھا کہ ایمن الظواہری کو ٹارگٹ کرنے والا ڈرون کہاں سے اڑا اور کیا اس حملے میں پاکستانی حکومت نے بھی کوئی سہولت مہیا کی یا نہیں۔ مختلف مگر غیر مستند ذرائع سے پاکستانی فضا استعمال ہونے بلکہ پاکستانی اڈے سے امریکی ڈرون اڑنے کی باتیں بھی سامنے آئیں، مگر پاکستان کے دفتر خارجہ نے ببانگ دوحل ان خبروں کی تردید کی اور یہ بتایا کہ امریکی ڈرون پاکستانی ایئر بیس سے نہیں اڑا اور نہ ہی ایمن الظواہری کے حوالے سے کسی قسم کی انٹیلیجنس شیئرنگ یعنی کوئی مدد نہیں کی گئی۔ دفتر خارجہ کی اس تردید کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے بھی افغانستان میں امریکی ڈرون حملے میں پاکستانی سرزمین استعمال ہونے کی نفی کرتے ہوئے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایمن الظواہری پر ڈرون اٹیک کے لیے پاکستانی سرزمین استعمال ہوئی ہے۔ دوسری طرف جہاں امریکہ القاعدہ کے سربراہ ایمن الظواہری کی ڈرون اٹیک میں ہلاکت کے حوالے سے دعویٰ کر رہا ہے، وہیں افغان طالبان نے ڈرون حملے کی تصدیق تو کی مگر کسی قسم کی ہلاکت کے حوالے سے تصدیق نہیں کی کہ ایمن الظواہری اس ڈرون حملے میں مارا گیا ہے۔ اور افغان طالبان کے ترجمان نے کہا کہ جس عمارت پر ڈرون اٹیک ہوا ہے وہ عمارت تو کافی عرصے سے خالی تھی، جبکہ اس واقعے میں ہونے والی ہلاکت کے حوالے سے ہم تحقیقات کر رہے ہیں اور ایمن الظواہری کی ہلاکت ہوئی یا نہیں اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ افغان طالبان نے یہ بھی کہا ہے کہ القاعدہ کے سربراہ کی کابل میں رہائش کے حوالے سے بھی ان کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی۔ اب اس سارے واقعے میں ایمن الظواہری کی لاش بھی سامنے نہیں آئی اور اس ڈرون اٹیک کے نتیجے میں تباہ ہونے والی عمارت تک بھی کسی کو نہیں جانے دیا جا رہا۔ اب یہاں کہانی میں تھوڑا سا ٹویسٹ ہے۔ ایمن الظواہری پر حملے کے بعد سے طالبان حکومت کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی یہ منظر سے غائب ہیں۔ یہ وہی سراج الدین حقانی ہیں جن کے سر کی قیمت $1 کروڑ لگائی جا چکی ہے اور انہیں عالمی دہشت گرد نامزد کیا گیا تھا، لیکن جیسے افغانستان سے امریکی افواج کا انخلاء ہوا تو نہ صرف ان گروپس کو چھوڑ کر امریکہ وہاں سے چلا گیا بلکہ دوحہ میں ایک امن معاہدہ بھی کیا گیا۔ تو کیا اب دوحہ معاہدہ ختم ہو گیا ہے؟ کیونکہ سراج الدین حقانی کے منظر سے غائب ہونے کی وجہ بھی یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان پر بھی ایسا ہی ڈرون اٹیک ہو سکتا ہے۔ طالبان حکومت کے کسی وزیر پر اٹیک کا کیا مطلب ہے؟ کیا امریکہ ایک بار پھر سے جنگ بندی اور امن معاہدے کی خلاف ورزی کر کے کوئی نئی جنگ چھیڑنے جا رہا ہے؟ اسی پر میں بات کروں گی۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں سابق سفیر برائے افغانستان رستم شاہ محمد صاحب۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ رستم شاہ صاحب آپ کا۔ رستم شاہ صاحب، ایمن الظواہری کی ہلاکت کے بعد بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا دوحہ امن معاہدہ ختم ہو گیا ہے کہ یا اس کے بعد جو افغانستان ہے ایک بار پھر سے 21 سال پیچھے چلا جائے گا؟ کیا پھر سے ایک بار وہاں جنگ شروع ہو جائے گی؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ طالبان تو اس کی تصدیق نہیں کر رہے ہیں، ابھی تک وہ تصدیق نہیں کی ہے کہ ایمن الظواہری جو ہے وہ ڈرون اٹیک سے مارا گیا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ ایمن الظواہری جو تھے وہ القاعدہ کے سربراہ تو تھے، لیکن ان کا القاعدہ کے جو فیلڈ کارڈرز ہیں بہت عرصے سے ان کے ساتھ کوئی تعلق ان کا نہیں تھا۔ وہ ایک ریکلوز کی زندگی گزارے تھے، ایک بالکل آئسولیشن میں تھے۔ وہ القاعدہ تحریک کے ساتھ تقریباً irrelevant ہو گئے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ القاعدہ تنظیم خود سکڑتی جا رہی ہے، وہ شرنک ہو رہی ہے۔ اس کے فالوورز اب اور تنظیمیں مثلا اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ داعش وغیرہ ان کو جوائن کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے مقاصد سے لوگوں کو دلچسپی زیادہ نہیں ہے، نہ ان کے مقاصد لوگ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو القاعدہ اس وقت ڈکلائن پر ہے، لیکن ان کا مارا جانا پریزیڈنٹ بائیڈن کے لیے، امریکہ کے لیے ایک کامیابی ضرور ہے، اگرچہ سمبلزم اس کا بہت ہے۔
کوئی فیلڈ پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. لیکن یہی جو بائیڈن تھے جو پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ جب یہ وائس پریزیڈنٹ تھے تو اسی کمرے میں یہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اسامہ پہ جو اٹیک ہوا اور اسامہ کو جو ہلاک کیا گیا اور ان کو جو ان کی میت کو اٹھا لیا گیا اور سمندر میں پھینک دیا گیا تو یہ ان کے ساتھ تھے. تو یہ بھی یہ کوشش کر رہے تھے کہ کوئی ایسا کارنامہ انجام دوں کہ میری بھی جو اس وقت جو ان کی کریڈیبلٹی ریٹنگ ہے وہ گرتی جا رہی ہے تاکہ لوگ مجھے بھی ایک کامیاب صدر کی طرح سے جان لیں. تو ایک بات تو یہ ہے. اور دوسری بات جہاں تک یہ دوسری بات کا تعلق ہے کہ سراج الدین حقانی پہ حملہ، میرا نہیں خیال کہ امریکہ اتنی بہت بڑی غلطی کر سکے گا، کیونکہ اس صورت میں طالبان تحریک اور امریکہ کے درمیان ایک مکمل بریک آ جائے گا جو کبھی مندمل نہیں ہو سکے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ پھر افغانستان مجبور ہو کے چائنا کی گود میں چلا جائے گا، جو کہ امریکہ کے لیے اسٹریٹجیکلی ایک بہت زیادہ ایک دھچکا ہوگا. تو امریکہ یہ نہیں چاہے گا کہ طالبان کی حکومت مکمل طور سے امریکوں کے ساتھ بالکل کٹ آف کر کے چائنیز کیمپ میں شامل ہو جائیں. تو ان کے لیے وہ کئی منظر پر نظر نہیں آ رہے ہیں، اپنی وزارت میں نظر نہیں آ رہے ہیں، کیا انہیں ظاہر ہے اس طرح کا کوئی خدشہ ہے تو وہ غائب ہوئے ہیں منظر سے کہ اب نیکسٹ ٹارگٹ وہ ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے ان کو ایسا خدشہ ہو، یا ہو سکتا ہے طالبان کی شورا نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ یہ جو حملہ ہوا اس سے ہماری ساکھ پر بھی کچھ آنچ پڑا کہ کابل کے اندر ایک مکان میں اتنی پریسیجن بامبنگ کر کے ایمن الظواہری کو اگر وہ ہلاک کر سکتے ہیں تو پھر ان کی باری بھی آ سکتی ہے اور اسی طرح ڈرون مارا جا سکتا ہے. تو ان کو شاید طالبان نے قصداً ایک پالیسی کے تحت، ایک نظریے کے تحت ان کو ذرا علیحدہ کر دیا ہے تاکہ اس دوران وہ امریکہ سے بات چیت کر لیں کہ امریکہ کے آگے کیا ارادے ہیں. کیونکہ اس وقت طالبان اور امریکہ کے درمیان بات چیت جاری ہے. جو $7.5 بلین افغانستان کا جو پیسہ ہے جو امریکہ نے روک رکھا ہے اور جس کی وجہ سے افغانستان کی معیشت تقریباً کولیپس ہو گئی ہے، تو اس میں وہ انگیجمنٹ ابھی جاری ہے، وہ بات چیت ابھی جاری ہے. لیکن اگر یہ معاملات بیچ میں آ گئے، انہی لوگوں کے ساتھ بات چیت جاری ہے نا جس کی آپ ہیڈ منی رکھتے ہیں. یہ امریکہ کی دوگلی پالیسی نہیں ہے کہ جب وہ کابینہ کا حصہ بن رہے تھے سراج الدین حقانی تب امریکہ کو بھی پتا تھا، پوری دنیا کو بھی پتا تھا کہ عالمی دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہوا ہے. $1 کروڑ آپ نے سراج الدین حقانی کے سر کی قیمت رکھی ہوئی ہے. تو اب بات چیت بھی انہی سے کر رہے ہیں. کیا امریکہ ان سب چیزوں کو اپنے مفاد میں نظریہ ضرورت کے تحت استعمال کرتا ہے؟ جب آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے، لوگوں کے سامنے کریڈٹ لینا ہے، تو ایسے ٹارگٹس کو جو ہے نا آپ اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں تو آپ جو ہے نا وہ بھاگ کر افغانستان سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ نے پچھلے سال کی، اور آنکھوں پر پٹی باندھ لی کہ ایسے لوگ آپ اس یہاں پر چھوڑ کے جا رہے ہیں، زندہ چھوڑ کر جا رہے ہیں جن کی آپ نے ہیڈ منی جو ہے نا وہ مقرر کی تھی. دیکھیے سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، اور امریکن ڈپلومیسی میں تو کوئی بھی حرف آخر نہیں ہے. وہ تو دوست کو بھی بھگا دیتے ہیں اور دشمن کو بغلگیر کر لیتے ہیں، امبریس کر لیتے ہیں. تو ان سے یہ بعید نہیں ہے. لیکن اس وقت اگر امریکہ کے مفاد کی بات کی جائے تو امریکہ کا اس وقت طالبان رہنماؤں کو نشانہ بنانا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی جس پہ وہ پچھتائیں گے، اور افغانستان مکمل طور سے ان کے ہاتھ سے، ان کے اسفیئر آف انفلوئنس سے بالکل نکل جائے گا، اور جو سی پیک وغیرہ جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا، جس کی وجہ سے چین کا اثر رسوخ سارے خطے میں خصوصاً پھر پاکستان میں بڑھے گا. اور یہ بات امریکنز کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر سی پیک کامیاب ہو جاتا ہے اور پاکستان افغانستان کے راستے سینٹرل ایشیا سے تجارت کرنے لگتا ہے تو پھر تو ایران اور سینٹرل ایشیا، افغانستان اور پاکستان، یہ سب کے سب جو ہیں امریکن اسفیئر آف انفلوئنس سے نکل جائیں گے اور چائنا کے اور قریب ہوتے جائیں گے، جو چائنا کے لیے شاید جو امریکہ کے لیے ایک اچھی بات نہیں ہے.